الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی، آپ کی اولادوں میں آپ سب سے بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور آپ کا چلنا، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کی زیر سرپرستی تربیت آپ کی ہوئی، تو آپ دیکھیے کہ سیدہ کا مقام۔ اور آج دیکھیں، ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں، لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں، میرا اتنا احترام کرتے ہیں، مجھے دیکھ کر بڑے بڑے وزراء اپنی سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ادباً احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی شان دیکھیے کہ جن کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ کا ایک معنی یہ بھی علماء کرام بتاتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے نجات دلانے والی فاطمہ نام اس لیے رکھا آپ نے سیدہ فاطمہ کا۔ تو آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور سیدہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اپنی تمام بیٹیوں سے محبت نہیں، اور صرف سیدہ فاطمہ سے نہیں، ساری بیٹیوں سے محبت تھی، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بہت زیادہ محبت آپ فرمایا کرتے تھے۔ چھوٹی بیٹی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا، حضرت عمر فاروق بھی چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے آپ کے دل میں خواہش تھی کہ حضرت علی پیغام دیں، تو حضرت علی کے پاس مکان نہیں تھا، مہر میں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن جب حضرت علی نے پیغام بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، کیونکہ رب کی رضا ہی یہی تھی، اور حضور خود بھی یہ چاہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہو، تو آپ نے اس رشتے کو منظور فرما لیا۔ اور پھر آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی، لاڈلی اور پیاری بیٹی، لیکن حضرت علی سے جب نکاح ہوا تو حضرت علی کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، پھر ایک صحابی کا مکان لیا گیا، اور مہر دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی آپ کے پاس پیسے ہیں مہر کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو جہاد کے لیے ہوتا ہے، کوئی اور چیز؟ تو کہا زرہ ہے میرے پاس، یعنی جنگی لباس۔ تو آپ نے فرمایا اس کو فروخت کرو شادی اور مہر کا انتظام کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی نے اس کو فروخت کرا، حضرت عثمان نے اس کو خریدا اور اس کو واپس حضرت علی کو ہدیہ کر دیا، اور اسی پیسے سے سیدہ سے نکاح ہوا۔ خاتون جنت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چھوٹی بیٹی، صاحبزادی اور چہیتی شہزادی، اور نکاح ہو رہا ہے حضرت علی سے۔ حضرت علی کا مقام شجاعت میں، بہادری میں، علم میں، حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن آپ دیکھیں آج ہم ظاہری اسباب دنیا میں دیکھتے ہیں، جب اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے، اس کی آمدن کتنی ہے، اس کا اپنا گھر بار ہے، اس کی پراپرٹیز کتنی ہیں، اس کا بزنس کیا ہے، اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کا کیا معاملات ہیں۔ لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، جب تم بیٹیوں کے رشتے ناطے طے کرتے ہو
تو صرف ظاہری اسباب پہ نہ جانا، تم لڑکے کی شرافت بھی دیکھنا، اس کی بہادری بھی دیکھنا، اس کی شجاعت بھی دیکھنا، اس کی حیا بھی دیکھنا، اس کی امانت بھی دیکھنا، اس کی دیانت بھی دیکھنا. اور یہ سارے امور، یہ سارے معاملات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں موجود ہیں. تو بتا دیا کہ رشتہ دیکھنا ہو تو یہ سارے معاملات دیکھو، تمہاری بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں گی. اور پھر دیکھیے کہ جب رخصت ہو کر، کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سیدہ کے گھر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں، ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن کچھ قول یہ بھی ملتے ہیں کہ ایک تخت دیا، ایک چادر دی، ایک کھجور کی چھال بھری ہوئی لحاف دیا، اور 2 چکیاں، ایک مشکیزہ. تو کہتے ہیں آپ کی متاع ساری زندگی یہی رہی. سیدہ کو اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ضرورتیں کب پڑتی ہیں؟ جب ہم اپنی ضروریات زندگی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. تو سیدہ کی ساری زندگی اسی متاع پر رہی کہ آپ نے کبھی بھی اس کو کم نہ جانا، ان چیزوں کو، اور آپ نے اسی میں گزر اوقات کری. اور بہت خوش دلی کے ساتھ حضرت علی سے بہت محبت فرمایا کرتی تھی. حضرت علی بھی بہت زیادہ آپ سے محبت فرماتے تھے. اور اس طرح یہ معاملات جو ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی نے سیدہ سے یہ کہا آپ کو بخار آ گیا، آپ بیمار ہو گئیں. تو حضرت علی نے یہ پوچھا، آپ نے کہا حضرت علی کو کہ میرا دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ آپ نے، میں تو ساری زندگی اس بات کے لیے وہ سوچتا رہا کہ لوگوں کی بیویاں ان سے فرمائشیں کرتی ہیں، چیزیں منگواتی ہیں، آپ نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کری. تو آپ انار لینے کے لیے گئے، وہ انار خریدا، 1 ہی دینار تھا آپ کی جیب میں، اور انار خرید کے آپ جب تشریف لا رہے ہیں، رستے میں ایک سوالی مل گیا، بہت زیادہ شکل سے وہ بھوکا لگ رہا تھا، کئی دنوں کا فاقہ اس کی شکل سے ہی نظر آ رہا تھا. تو حضرت علی نے کچھ دیر سوچا اور وہ انار اس فقیر کو دے دیا اور گھر خالی ہاتھ آ گئے. سیدہ نے چہرہ دیکھتے ہی یہ کہا کہ کیا آپ وہ خیرات کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے ساری زندگی مجھ سے ایک ہی خواہش کری تھی اور میں نے وہ بھی پوری نہیں کری، وہ اللہ کی راہ میں دے آیا. تو سیدہ نے کیا فرمایا کہ اگر آپ اس کو نہ دیتے تو مجھے دکھ ہوتا، آپ نے دے دیا تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اسے دیا. اس انار کو کھا کے مجھے وہ خوشی نہ ملتی جو اس انار کو اللہ کی راہ میں دینے سے مجھے خوشی ملی ہے. تو آپ دیکھیے، تو یہ ہم خواتین کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے یہ سیرت فاطمۃ الزہرا پڑھنے کی کس قدر ضرورت ہے. آج ہم اپنی ضروریات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ناشکری بھی ہم میں آ جاتی ہے اور قناعت پسندی بھی ہم سے چلی جاتی ہے، درگزر کا معاملہ بھی ہم سے چلا جاتا ہے، اور ناشکری کے کلمات ہم اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ سیرت خاتون جنت کا مطالعہ کریں. سیدہ کی زندگی کس طرح گزری، کتنا اللہ پاک نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. ایک بات ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے اور دعوت فکر ہے، جس کا میں ذکر کرنا یہاں ضرور چاہوں گی. کہ کہتے ہیں کہ سیدہ، یہ عرب میں یہ ہوتا تھا، ایک سیدھا تخت ہوتا تھا جس پہ میت کو ڈال کے لے جایا جاتا تھا قبرستان میں، جنت البقیع میں یا جنت المعلا میں لے جایا جاتا تھا. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دوستی اپنی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسماء بن ابی بکر سے بہت زیادہ تھی. تو آپ نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ مجھے بہت وہ عجیب لگتا ہے کہ میں ساری زندگی اتنے پردے میں رہی، کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ پتلی ہیں یا آپ کا جسم تھوڑا فربا ہے، یا فاطمہ کا قد کیسا ہے، لمبی ہیں یا آپ کا قد درمیانہ ہے، کوئی اس چیز کو نہیں جانتا. بس میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا اور تخت پہ مجھے ڈالا جائے گا اور اوپر چادر بھی دی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ چادر دینے کے باوجود جسم کہیں لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے کہ فاطمہ کا کیسا جسم ہے، کتنی لمبی تھی، کتنی چھوٹی تھی. میں یہ سوچ کے مجھے بہت حیا آتی ہے.
تو حضرت اسما نے یہ فرمایا، کہا کہ حبشہ میں جب میت کو لے جایا جاتا تھا تو سیدھے تخت پر چاروں کونوں پر ایک بڑی بڑی ڈنڈیاں لگا کر اس کے اوپر چادر اڑا دیتے تھے. اس طرح میت کی جو حیت ہے، یعنی شیپ جو ہے، جسمانی ساخت جو ہے، وہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی تھی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس بات کو بڑا پسند فرمایا اور یہی وصیت کری کہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جائے اور مجھے رات کو میری تدفین کی جائے تاکہ لوگوں سے میرا پردہ رہے. تو میں یہ دعوت فکر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دینا چاہتی ہوں کہ آج ہم اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں، آج ہم لباس ایسا پہنیں. دیکھیں، لباس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ دیکھیں شرم و حیا کی پیکر سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے. کس بنا پر؟ ایک تو رسول کی صاحبزادی اور دوسرا شرم و حیا. دیکھیں کس قدر ہے، کس قدر شرم و حیا ہے. زندگی تو زندگی، انتقال کے بعد بھی فرما رہی ہیں کہ میرا جسم کسی نامحرم کی نگاہ میں نہ آئے. اور آج ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی کیسے ہمارے دل مردہ ہیں کہ ہم اس چیز پر ہمیں کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. تو محبت کریں اہل بیت اطہار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اس تبلیغ پر میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری اطرت سے محبت کرو. جب ہم کسی سے، کسی نیک سے، اللہ والے سے، اللہ کے برگزیدہ سے محبت کریں گے تو ان کی محبت کے صدقے ہمارے دلوں کی بے ایمانیاں، ہمارے دلوں کی گمراہیاں، ہمارے دلوں کی قدورتیں، ہمارے دلوں کی معاصیت، ہمارے دلوں کے تمام عیب، تمام روگ، تمام بیماریاں، ان کی محبت جب ہمارے دلوں میں آئے گی، اللہ والوں کی، اللہ کے محبوب لوگوں کی جب محبت ہمارے دلوں میں آئے گی تو وہ سارے عیوب یعنی عیب ہمارے اندر سے باہر نکل جائیں گے اور اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.